اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتینا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارزقنا۔ اللہم اجعلنی ممن توکل علیک فکفیتہ واستہداک فہدیتہ واستنصرک فنصرتہ۔ اللہم اہدنی من عندک وافض علی من فضلک واسبغ علی من رحمتک وانزل علی من برکاتک۔ تو آج کا جو ہوگا ٹاپک وہ ایک تو میں دعا کے متعلق بتاؤں گی کہ دعا کیا ہے، اور ایک ایسا اسم اعظم کے ساتھ میں عمل بتاؤں گی جو میں نے کیا تھا۔ میں نے تو غلط پڑھا تھا تھوڑا سا، بہت تب میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے جب کی بات ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید 91 کی، اور میں بھی اتنی بڑی نہیں تھی گئی تھی میں پہچان سکتی کہ یہ لفظ کیا معنی کیا ہے، یا لیکن میں نے اللہ کے عشق میں ڈوب کے پڑھا تھا جتنا پڑھا گیا، اور میری زبان چل بھی نہیں رہی تھی صحیح، میں آپ کو سچ بتاؤں، اور میں نے رات کو پڑھا غلط سلط پڑھا، اور پھر جان ماز پہ ہی نیند آ گئی، اور خواب میں مجھے جو آیا وہ صبح حرف بحرف پورا ہو گیا۔ تو یہ میں پہلے بتا چکی ہوں، لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے لسنرز، بہت سارے ویورز بہت سارے ملکوں سے نئے ایڈ ہو رہے ہیں، پچھلے کئی مہینوں سے زیادہ آ رہے ہیں، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ایک اچھی چیزیں ہیں تو ایک آج بتا دوں ایک کل بتا دوں۔ حالانکہ میں آج سورہ یونس بتانا چاہ رہی تھی، لیکن پھر میں نے اسکپ کر دیا کہ اتنی چیزیں لوگ رمضان میں کیسے سنیں گے۔ تو آپ یہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خوش ہوں گے۔ آج 15واں روزہ ہے، آج 15ویں روزے کے افطار سے پہلے خوب ہر کام کو چھوڑ کر توجہ سے پہلے ہی سمجھا دیں، جو آپ کا کک ہے جو بھی کام کرتا ہے، آپ کون سا عورتیں کام کرتی ہیں، عورتوں کا تو بہانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتی، مکھی بھی نہیں مارتی، سارے کام کراتی ہیں، اپنے کپڑے نہیں تہہ لگا کے رکھتی، تو اور کیا کرنا ہے۔ تو میں بھی نہیں کرتی، کبھی کرتی تھی شروع میں مجبوراً رو رو کے، لیکن جب اللہ نے کیا اپنے کام شروع ہو گئے تو شکر کیا، وہ کاموں کو پکڑ لیا اور ان کو چھوڑ دیا۔ تو آپ پہلے ہی ان کو سمجھا دینا، لکھ کے دے دینا، یہ کر لینا، اور خود کو متوجہ کر دینا۔ دعائے جمیلہ کو پڑھنا، اور درود شریف پڑھنا، آیت الکرسی پڑھنا، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ زیادہ پڑھنا، اور یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اس کو بھی پڑھنا، اور یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، یہ پڑھ کے بس رو رو کے پٹ سیاپا ڈال کے دعا کرنا اللہ سے۔ اچھا، آج پھر جو بہت سارے میرے لسنرز ہیں نا، بیچارے کئیوں کا دل چھوٹا ہوتا، ان کے روتے ہوئے ہی میسیج ہیں، آپا ہمارا تو کوئی حال نہیں، بہت پریشان، آنٹی ہم بہت، تو پھر ہمیں دعاؤں کا کیا فائدہ ہے یار، پھر ہمیں مانگنے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ انتظار نہیں، اگر بھروسہ نہیں کہ جس سے مانگ رہے ہیں تو ملے گا، تو کیسے ملے گا؟ مجھے یہ بہت دکھ ہوتا ہے قسم سے۔ چلے میں آپ کو دعا کے متعلق بتا کے تو پھر ہم اپنے اصل سبق کی طرف چلے جائیں گے جو اسم اعظم کے ساتھ ہے۔ دعا کے معنی خدا سے کسی چیز کے مانگنے کے ہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا۔ قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس مالک کل کائنات نے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، میں اردو میں ترجمہ بتاتی ہوں کہ اس میں ہے، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہی، میں نے تھوڑا قبول کرنی ہے، جو جس نے کرنی ہے نا وہ کہہ رہا ہے۔ سچے دل کی پکار کبھی خالی نہیں جاتی
جب کوئی بندہ بے قرار دل سے اپنے معبود حقیقی کے حضور پکار اٹھتا ہے تو اس مضطرب بندے کی پکار سنتے ہی رحمت حق متوجہ ہو جاتی ہے، خدا کی قسم ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے مانگا ہو اللہ متوجہ نہ ہو۔ کئی دفعہ دھیان ہی نہیں ہوتا، نماز پڑھ لیتے ہیں، چلتے پھرتے ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے، کسی اور کام میں توجہ ہوتی ہے، پھر بھی وہ سن لیتا ہے۔ اس کی بڑائی ہے، ورنہ منہ پہ مارے دفع ہو جائیے تم نے کیا پڑھا۔ امن یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، جو پہلا ہے وہ پارہ نمبر 2 میں رکوع 6 میں ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور یہ امن یجیب المستر اذا دعا ویکشف السوء، یہ تو میں تقریباً روز آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ سورہ نمل رکوع نمبر 2، کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اللہ ہی تو ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بندے اگر سچے دل سے اپنے رب کو پکاریں تو رب اس پر فوراً لبیک کہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بندہ میری طرف چل کے آتا ہے نا تو بھی میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں، اور جب میرا انتہائی گناہ گار گندہ مندہ جیسے کہ ہم ہیں مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً اس کو لبیک کہتا ہوں، اور جو وہ چاہتا ہے اس کو فوراً دیتا ہوں، اور میں خوش ہوتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف پلٹا۔ جیسے کوئی بچہ لڑ کے گھر سے نکل جائے اور ماں باپ غصے سے کہتے ہیں دفع ہو جاؤ، جاؤ، جاتے ہو تو نہ پوچھو، تو پھر روتے تو ہے نا، پیچھے چیختے تو ہیں نا۔ اللہ کسی ماں باپ کو نہ دکھائے، کسی کی آنکھیں نہ دیکھیں، کسی کے کان نہ یہ جملہ سنیں، لیکن مجھے جو کہ لوگ اپنی تکلیفیں بتاتے ہیں، میں بے شمار یہ جملے سنتی ہوں اور ان کے لیے روتی ہوں، یا اللہ ان کے بچوں کو سمجھ دے، عقل دے۔ وہ کہہ دیتے ہیں ہم آپ کے پاس بیٹھ کے ذلیل نہیں ہو سکتے، ہم نے نہیں بیٹھنا، جا رہے ہیں نہیں رہنا۔ ایسے بے شمار ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ تو جب وہ بچہ لوٹ آئے، گھر پلٹ آئے، یا خط ڈال دے یا میسیج ڈال دے یا آ جائے، تو ماں باپ دوبارہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ہے جو کریٹر ہے، پھر کیسے آپ سوچیں گے کہ وہ آپ کی اور میری بات کو نہیں سنے گا، نہیں مانے گا؟ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں، کتنے برے ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ کو وہ مقام دو جو کہ اس کا ہے، اس کو اس جگہ مانو جو کہ وہ ہے، خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا بندہ اگر سچے دل سے اپنے رب کو پکارے تو اس پر فوراً وہ لبیک کہتا ہے اور اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے۔ آج کل لوگ پریشانی کی حالت میں مادی چیزوں کا سہارا ڈھونڈنے لگتے ہیں، یہ دعا کو بیکار اور بے فائدہ چیز گردانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دعا کی طاقت اور قوت بالکل وہ بے خبر ہیں، اس سے انہی لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ سمجھتے ہیں دعا صرف دل کو سکون اور تسکین حاصل اس سے ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب دعا کے ذریعے انسان کی بہت ساری تکالیف اور پریشانیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے، مہلک بیماریوں سے عافیت ملتی ہے، آفات و بلیات دور ہوتی ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا ملتا ہے، اور پھر بھی پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ بیڈ لک ہے ان کی اور ہماری، اور کچھ بھی نہیں، کہ ہم اپنے رب پہ اس طرح بھروسہ نہیں کر رہے جس طرح ہمیں اپنے رب پہ کرنا چاہیے۔ اے انس، تم اکثر دعا مانگا کرو، بلا شبہ دعا تقدیر مبرم کو روک دیتی ہے۔ حضور پاک نے حضرت انس سے کہا کہ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے نا بری آپ کے ساتھ، اس کو دعا روک دیتی ہے، ٹال دیتی ہے۔ اس لیے بہت دعا کیا کرو، خدا کے لیے وہ آپ کو اتنی جھولیاں بھر کے دے گا۔ لیکن جب آپ کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہمارے ہائے ہائے ہم مر گئے، ہائے ہائے، جبکہ تینوں وقت کھا کے سوتے ہیں، کپڑے پہن کے سوتے ہیں، چھت کے نیچے سوتے ہیں، گاڑیوں میں پھرتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، پھر بھی رونا ہے۔ کیا اللہ ہمیں اپنی خدائی دے دے؟ نہیں نہ دے گا وہ اپنی۔ تو صبر سے مانگے نا یار، جھک کے مانگے، رو کے مانگے، تڑپ کے مانگے، امید سے مانگے، ایسے نہیں وہ دے گا۔
وہ ہمارا قرضہ نہیں اتار رہا، وہ ہمارے پر عنایت کرے گا دے کے، اس کو واپس نہیں مانگے گا، اس کا اجر نہیں مانگے گا۔ تو ذرا ہاتھ کو روک کے پلیز۔ کہا گیا ہے دعا ہی مومن کا ہتھیار ہے، جو بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور دین کا ستون ہے، آسمان و زمین کی روشنی ہے دعا۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ خدا سے دعا نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دعا کیا کریں، دل لگا لگا کے کیا کریں، مانگ مانگ کے کیا کریں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس نے کسی کی دعا جو ہے وہ نہ قبول کی ہو؟ ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے تو نہیں کبھی دیکھا۔ اللہ نہ کرے، نہ اللہ مجھے کبھی دکھائے، نہ اللہ مجھے کبھی سنائے۔ آپ دیکھیں کہ جب حضرت حاجرہ کو اللہ کے حکم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ آئے جہاں کوئی بھی نہیں تھا، اور پہلی بیوی نے قسم لے لی نہ تو آپ نے وہاں اپنے گھوڑے سے، اونٹ سے، جتنے بھی وہ گئے اس سے اترنا ہے، نہ ہی پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے، تاکہ وہ اتنی ماشاءاللہ ہوشیار تھی، عورتیں ہوتی بڑی ہوشیار، بڑی چلاک ہے، تو تاکہ اس کو کوئی رحم نہ آ جائے، ترس نہ آ جائے، کہیں پلٹ نہ جائے، اپنے بچے کو دیکھ کے کہیں اس کا دل موم نہ ہو جائے۔ قسمیں لے لی اور انہوں نے وعدہ بھی کر لیا اور بچوں کو وہاں چھوڑ دیا۔ حضرت حاجرہ نے جب وہ چل پڑے آواز دی 2-3 دفعہ، وہ نہیں بولے۔ انہوں نے کہا کیا ہمیں اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے دیکھے بغیر آگے جا رہے ہیں اور کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تب ٹھیک ہے، جس اللہ کے کہنے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں نا، اس اللہ نے کچھ تو میرے بچے کے لیے، میرے لیے سوچا ہوگا نا، وہ دے گا، پھر وہ دے گا جب اس نے سوچا ہوگا۔ اور وہاں نہ کوئی درخت، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ کوئی پینے کی چیز۔ بچہ تڑپنے بلکنے لگ گیا جو مشکلوں سے مانگا گیا تھا، دوسری شادی میں سے ملا تھا، ورنہ بڑھاپے میں ملے حضرت اسحاق تو حاجرہ کو، وہ تو بڑھاپے کی اولاد تھے، ان کی دعا پہ اللہ نے عطا فرما دیا۔ تو وہ پیر رگڑنے لگ گیا اور حضرت حاجرہ سے دوڑ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، دوڑ رہی ہے، اور اللہ کا حکم دیکھیں کہ وہاں سے وہ پانی جاری ہوا جو آج تک جاری و ساری ہے، اور جو مکمل خوراک ہے، اگر اس کو پی لے اور وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ عمرے حج والوں کو بار بار یورین پاس کرنے جانا پڑے یا پیٹ دکھے، وہ پوری خوراک ہے، انرجی ہے۔ اور جب وہ نکل آیا پانی تو پھر ڈر گئی نا ماں کہیں ضائع نہ ہو جائے، کوئی رکے گا کیسے، یہ تو پہاڑی کے اوپر ہے۔ تو اس نے ایسے آگے آگے پتھر رکھنے شروع کر دیے، حالانکہ پانی رکتا ہے اس طرح، مٹی پتھر اس طرح جو کچھ اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر، بڑے پتھر رکھنا ہے، اور کہا زم زم، یعنی رک رک رک۔ اور پھر جو انہوں نے چکر لگائے، اللہ نے کو اس طرح پسند آئے کہ اللہ نے وہ حج میں، عمرے میں صحیح کے نام سے داخل کر دیے۔ وہ 7 چکر، جو 7 چکر اس نے لگائے، وہ حج اور صحیح عمرے کا حصہ بنا دیے۔ اتنا پسند آیا اللہ کو حضرت حاجرہ کا دوڑنا، تو دعا پوری ہو گئی نا، وہاں پانی بھی مل گیا، وہ جو جس میں خوراک تھی، اور پھر اللہ نے بندوبست کرنے والا اللہ ہے۔ اور دیکھو جب بچہ اتنا سا ہوا تو ان کو خواب آیا کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو، تو کوئی سوچے تو کوئی کہے لو، وہ تو چھوڑ گیا تھا، اس کو کیا پیاری تھی، لیکن باپ تھا نا، وہ تو اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے گئے تھے، تو اس کو وہی پیاری تھی، اس کو تو پتہ چل گیا نا کہ یہی پیاری ہے، اور وہ آ گیا اپنے بچے کو ذبح کرنے۔ اور کوئی اور ہوتا کہتا چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اب آ گئے ہو، کیسے باپ ہو، جاؤ، کیوں میں کیوں ذبح ہو؟ لیکن اس نے فرما برداری کی انتہا کر دی۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ فیضان نظر تھا، اللہ کی نظر کرم تھی اس پہ،
یا کہ مکتب کی کرامت تھی یا کہ ماں باپ کی تربیت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے سکھا دیے ان کو اتنی اپنے باپ کا حکم ماننا، ماں کا حکم ماننا؟ انہوں نے کہا اگر آپ کو خواب آیا ہے تو آپ مجھے اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کا ہاتھ نہ رکے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہاتھ نہ رکے۔ اور جب باپ نے چھری چلائی روتے ہوئے، اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، اللہ جو تو راضی تو میں بھی راضی۔ انہوں نے کہا اللہ تو راضی جس کام میں تو میں بھی راضی۔ اور جب آنکھ کھولی ڈرتے ڈرتے کہ میں اپنے بچے کو دیکھوں گا تو سبحان اللہ، اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا۔ یہ ہے دعا کی قبولیت۔ اور جب زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں کہا کہ میرا سر تو اب بھوکے کھانے لگ گیا ایسے اور ہڈیاں میری چٹک گئی ہیں، لیکن میں کوئی تجھ سے مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوا، بے شک تو بہترین وارث ہے لیکن مجھے وارث دے۔ تو اللہ نے ان کو ابھی محراب میں کھڑے تھے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اس کو یحییٰ کی خوشخبری دیا۔ وہ ایسا نام کسی نے دنیا میں رکھا نہ ہوگا، اور وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو پاکیزہ ترین، اس میں کوئی گند مند کا کام ہی نہیں ہوگا، صرف اللہ کے لیے وقف ہوگا، وہ تمہارا بچہ۔ اللہ نے اس کو یحییٰ دے دیا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام روئے، جب آگ میں گئے تو انہوں نے جبرائیل نے کہا میں مدد کروں، انہوں نے کہا نہیں، کیا اللہ کو نہیں پتا؟ جب نہیں مدد مانگی تو آیت آ گئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہ پڑھی تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ میرے ابراہیم کے لیے، جو اس کو نہ جلائے اور نہ اس کو جمائے، فریز کرے، سلامتی والی بن جا۔ اور دیکھیں جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچے کے لیے کہا میرا بچہ مجھے ملا دے، میرا آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے ملا دے، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھیں سفید، بچہ پاس ہے کنویں میں پھینکا ہوا، ان کو خبر نہیں، اللہ نے نہیں اس وقت بتانا تھا، بچہ جا کے مصر کے بازاروں میں بک گیا، باپ کو پتہ نہیں، بچہ پھر اس وزیر کے سینئر کے گھر چلا گیا، باپ کو معلوم نہیں ہے، اس کی بیوی اس پہ عاشق ہو گئی، اور ان کا کیا قصور تھا، وہ تو چھوٹے تھے بیچارے، لیکن جب وہ اس کے چکروں میں نہیں آئے، دیکھے اس کو زبردستی کمرے میں لے گئی اور زبردستی اس کو پیچھے سے کھینچا، کرتا پھٹ گیا، تو جب وہ دروازہ کھول کے یوسف علیہ السلام باہر نکلے، کئی تالے لگا دیے اور انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہ لطیف بعبادہ، نہیں ان ربی لطیف لما یشاء انہ علیم الحکیم، میرا رب جس چیز کی چاہے، جس کام کی چاہے تدبیر آسان کر دے، وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ یہ حضرت یوسف کی آیت میں ہے، حضرت یوسف میں ہے، تالے کھلتے گئے، باہر نکلے، آگے خامدار تھا، ایسی جھوٹی تھی، کہتی دیکھو یہ تمہاری عزت سے کہنے لگا تھا، تم اس کو اپنا بچہ بنا کے لائے تھے، اور اللہ نے اتنے سے چھوٹے سے بچے کو زبان دے دی، اس نے کہا اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو قصوروار یوسف علیہ السلام ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا ہے، اور وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ پھر اس نے اور بہانے بنا کے ان کو جیل میں پہنچا دیا، لیکن پھر جب باپ سے ملا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ معاف کر دیجئے نا یعقوب علیہ السلام کو، وہ اپنے بیٹے کے غم میں کس قدر رو رو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، تو ان کی مدد کیجئے۔ تو اللہ نے اس کو کہا اس کو بتاؤ، یہ پڑھے یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، یا کثیر الخیر، اے کثرت سے خیر دینے والے، یا کثیر الخیر و یا دائم المعروف، اور رہتی دنیا تک یعنی قیامت تک مشہور و معروف اور حاکم۔ اور یہ پڑھا انہوں نے کچھ دفعہ روتے ہوئے، تو باہر دستک ہوئی، دروازہ دیکھا تو قاصد تھا، ان کا کرتا لے کے آیا، آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں دیکھنے لگ گئی، اور انہوں نے کہا آپ کے بیٹے نے آپ کو بلا بھیجا ہے، اور بیٹا بادشاہ بنا ہوا تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، خود ہی اس کو ویل مچھلی سے کہا اس کو نگل لے، کیونکہ اس نے حکم نہیں مانا، اور خود ہی اس کی حفاظت کی اللہ نے وہاں، صرف ان کو روکنا تھا نا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا کہ اللہ کا حکم نہ مانو۔ یہ اللہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ کا حکم کوئی نہ مانے؟ وہ تو پیغمبر تھے، ہم جیسا نہ مانے تو چپیڑے ہی پڑیں گی نا پھر۔ اور پھر
اس کو خود ہی بتا دیا معافی اس طرح مانگو کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اور خود پھر آگے سے کہہ دیا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، اس طرح ہم نجات دیتے ہیں معافی مانگنے پر، پریشانی مصیبت سے اس طرح نجات دیتے ہیں۔ یعنی مچھلی کو، ویل مچھلی کو کہا کنارے پہ جا کے اس کو اگل دے، اور وہ صحیح سالم اگل دیا، البتہ سکن ایسے گلی سی ہوئی پڑی تھی۔ کدو کی بیل اگا دی جس پہ سے سایہ بھی ہو، کدو بھی کھا لے، اور بکری آ کے دودھ پلا جاتی تھی۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو ابرہا کے ہاتھیوں سے اتنے ابابیل بھیج کے نجات دی۔ آپ نے اللہ کو کیا سمجھا یار؟ جو اللہ ہے پلیز اس کا وہ حق دے اور اس طرح سمجھے جو اللہ ہے اس طرح۔ اللہ تو اتنا بڑا ہے۔ اور موسیٰ کو دیکھیں فرعون سے کیسے نجات دے دی۔ چلیں یہ تو ہو گیا دعا کے متعلق آپ لوگوں کو حوصلہ دینا۔ اب ہم اپنے اس اسم اعظم کے وظیفے کی طرف جا رہے ہیں جو میں صرف آپ لوگوں کی خاطر، نئے لوگوں کی خاطر دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں، ورنہ یہ فیس بک پہ بھی بھیجا ہوا ہے اور یہ ذکر گروپ پہ بھی ڈلا ہوا ہے اور لوگوں نے پڑھا بھی ہے بار بار، اور جو ذرا لاپرواہ لوگ انہوں نے بار بار مانگا بھی، ان کو ملا بھی۔ تو میں لیکن دوبارہ آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کا ایمان ایک دفعہ پھر تازہ ہو۔ اور یہ دن ہے 15ویں روزے کے بعد کتنے امپورٹنٹ، اور آپ تڑپ تڑپ کے یہ مانگیں اور آپ کی جھولیاں اللہ بھرتا جائے بھرتا جائے بھرتا جائے بھرتا جائے کہ جھولیوں میں جگہ نہ رہے، اور پھر آپ گلا نہ کریں کہ ہماری دعا ہی نہیں ہو رہی، ہم تو پریشان ہیں، ہم تو پریشان ہیں۔ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ یہ کہیں۔ میں کہتی ہوں یہ اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے، اور اگر اس کو ناراض کر دیا تو لینا کس سے ہے پھر؟ جس کی چمچہ گیری کرنے کی ضرورت ہے بس اس کی چمچہ گیری کریں، وہ ملے گا، ملنے ہی والا ہے، آیا ہی چاہتا ہے، انشاءاللہ آیا ہی چاہتا ہے، اللہ دے گا۔ تو یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں نے وہیں سے پڑھا تھا، وہ اتنی موٹی سی کتاب ہے، ابھی کہیں پڑھی ہوگی، ابھی میں نے کافی مہینوں سے دیکھی نہیں ہے، اور لیکن میں نے 2-3 سال پہلے ڈھونڈی تھی اسپیشل، تو پھر پڑھی تھی، بلکہ ایک اور لے آئی تھی کہ شاید کوئی چوری ہو گئی۔ کئی دفعہ روز لے جاتے ہیں چپ کر کے چیز کو، تو پھر پڑھنے والے ہی لے جاتے ہیں، پڑھنے کے بغیر والے تو لے جاتے ہی نہیں ہیں۔ پھر میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، کوئی پڑھے، میں نے معاف کیا۔ تو یہ عبد القادر جیلانی جو ہے نا، انہوں نے غنیۃ الطالبین میں غم کو دور کرنے اور ادائے قرض کے بیان میں لکھا ہے، اس کتاب میں اس بارے میں ایک دعا اور ہے، اور وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ غنیۃ الطالبین میں حضرت عبد القادر جیلانی نے بتایا ہے یہ دعا حضرت حسن بصری کی ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے، وہ ان کو بزرگ جانتے تھے اور ان کی بڑی عزت اور بڑا احترام سب کچھ کرتے تھے۔ تو انہوں نے آ کے کہا اے ابو سعید، میرے پر بہت قرض ہے، بہت تنگی ہے، تو مجھے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیے۔ تو آپ نے کہا اچھا، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایسے کرو کہ وضو کر کے آؤ۔ وہ وضو کر کے آئے، بیٹھ گئے، تو آپ نے ان کو بتایا یہ والا سبق کہ یہ پڑھو، یہ اسم اعظم کے ساتھ ہے، یہ پڑھنے سے فوری طور پر تیرا جو بھی غم ہوگا دور ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ صرف قرض ادا ہوگا، جو غم ہوگا، جو فکر ہوگا، جو پریشانیاں ہوں گی، جو الجھنیں ہوں گی، سلجھ جائیں گی، کھل جائیں گی۔ تو وہ تھا یا اللہ انت اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ 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 واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضی انی الدین وارزقنی بعد الدین۔ یہ میں نے کتاب اسی لیے رکھی ہے کہ ترجمہ مجھے الٹا کے ورنہ بتانا پڑے گا، اس پہ لکھا ہوا ہے، آپ کو بتا دوں تو باقی بات تو پھر بتا ہی دیتی ہوں نا۔ یہ انہوں نے کہا پڑھو۔ میں تو خیر پھر جب پڑھا تو پہلی دفعہ تو خیر میری زبان پہ نہیں چڑھ رہے تھے یہ لفظ، پھر میں نے جتنا بھی مجھ سے پڑھا جائے پڑھتی ہوں، 313 دفعہ بھی پڑھا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، لیکن تھوڑا بھی پڑھا۔
یا اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ 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 واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضی انی الدین وارزقنی بعد الدین. ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ سن لیجئے. اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تو ہے اللہ. قسم خدا کی تو ہی اللہ، تو ہے اللہ، قسم خدا کی تو ہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو ہی اللہ ہے. اللہ قسم خدا کی نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا. ادا کر دے میرے قرض اور روزی دے مجھ کو ادائے قرض کے بعد. اب اس سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی قرض اتارنے کا بعد باسرہ کر دے، قرض ادا کرنے کے بعد پھر مجھے اور روزی دے، کام چلتا رہے، تیری رحمتیں آن رہیں، پیسے ویسے کے نل کھلے رہیں. یہ ہے اس کا مطلب. تو چنانچہ اس کے دوست نے یہ دعا پڑھی تو وہ پڑھ کے سو گیا، دعائیں کر کے، رو کے دعائیں کر کے. تو جب صبح اٹھا تو اس کے جائے نماز کے ساتھ ایک تھیلی پڑی تھی، اور یہ مطلب وہ نیک ترین آدمی بتا رہا ہے، ایسے ہی نہیں کوئی بتا رہا. اس کے بعد ایک تھیلی پڑی تھی جس کے اندر 1,00,000 درہم تھے، اور بندھی ہوئی تھی اوپر سے بڑے خوبصورت طریقے سے. اوپر ایک چٹ لگی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے، اس پہ لکھا تھا اگر تم اس سے زیادہ مانگتے تو تمہیں وہ بھی مل جاتا، لیکن تو نے جنت کیوں نہ مانگی. اب وہ رونے لگ گئے، یہ کیا میرے سے غلطی ہو گئی، میں نے جنت کیوں نہ مانگی. وہ دوڑا گیا حسن بصری کے پاس، اس نے کہا آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے جائیے اور ملاحظہ کریں اپنی آنکھوں سے کہ وہ تھیلی پڑی ہے اور اس کے بعد چٹ بھی لگی ہوئی ہے. اور میں نے کھول کے دیکھی ہے، چٹ نہیں اتاری، کہ اس کے اندر 1,00,000 کھرے درہم ہے. اس نے کہا کھرے یعنی اصلی درہم بھی ہے. تو وہ تشریف لے گئے حسن بصری وہاں، انہوں نے خود گنے اور دیکھے تو انہوں نے کہا ہاں یہ ایسا اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو مانگو گے وہ اللہ رب العزت عطا کرے گا. جو مانگو گے، جس غم دکھ سے مانگو گے کہ بچے نافرمان ہیں، کوئی بچوں کے گھر میں خرابی ہے، بیٹے کے گھر میں کوئی خرابی ہے، اتفاق میں بیٹی کے گھر ہے، بہن بھائی کے گھر ہے، کچھ ہے، کوئی کاروبار میں تنگی ہے، قرضہ ہے، دشمن ہے، پریشانیاں ہیں، کوئی کاروباری مطلب آپ کی کوئی چیز پھنس گئی ہے، کوئی مل نہیں رہی. اکثر تو یہی ہے، پیسے دے دو، سب کچھ دے دو، چیز آتی نہیں. زمینیں خرید لو، پلاٹ خرید لو، وہ ملتے ہی نہیں ہیں. یہی مصیبتیں ہیں نا. انہوں نے کہا یہ یاد رکھنا کہ یہ والا سبق تم کہیں اس کو نہ بتا دینا. وہ کیا اس کا نام تھا، حجاج بن یوسف، وہ بہت ظلم کرتا ہے، ورنہ وہ یہ پڑھ کے ظلم کرے گا تو وہ سب کو ہی مار کے ڈھیر لگا دے گا. ظالم کو نہ کبھی بتاؤ یہ سبق، جو الٹا پڑھے، جس سے شک ہو کہ یہ جادو کرنے والا ہے، یہ کالے علم والا، اس کو نہ بتاؤ. یہ تو نوری سمجھو اسم اعظم والا سبق ہے. اللہ معافی دے، اس کو تو جولیاں بھرے رحمتوں کی. تو حضرت حسن بصری نے کہا کوئی بات نہیں، اب مانگ لو دوبارہ پڑھ کے، سبق تو تمہیں بتا دیا ہے، آ گیا ہے، ایک دفعہ غلطی ہو گئی، اب مانگو. اچھا اب میں بتاؤں، یہ میں ڈھونڈ رہی تھی، میں بے چین تھی، بے قرار تھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی. مجھے ایک پریشانی تھی، وہ یہ کہ 91 میں جب میں یہ گھر بنا رہی تھی جس میں میں بیٹھی ہوئی ہوں الحمدللہ، 32 سال ہو گئے، 32 سال 32 سال تو موو ہوئے ہو گئے ہیں، لیکن اس کو شروع کیا آپ دیکھیں 34 ایئر ہو. تو میرا میاں امریکہ چلا گیا بیل 412 ہیلی کاپٹر لینے نواز شریف کے لیے، اور وہ میرے میاں کے نام پہ آئے، لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بھی میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا کہ یہ ہے بھی میرے ہی نام پہ آ رہے جہاز ہیلی کاپٹر. تو وہ جا رہا تھا، تو وہ لاہور سے پنڈی آئے اور ہمیں خدا حافظ کرنے. تو میں نے ذرا پریشان دل سے کہا کہ وہ جو اپنے گھر کے اوپر ایک اس کا فرنٹ بننا ہے نا، فیس، اس میں پلینتھ بیم بنے گا، اس میں اوپر چھت پہ بھی، نیچے زمین میں دبانے والا بھی، اس میں پلر بنیں گے، اس میں اوپر سارے وہ جن سے والا جگہ وہ بنیں گے، رافٹر بنیں گے، اور بہت بڑا اس کے ساتھ ایک ہال بنے گا، اس کے فیس کا یہ ڈیزائن جو ہم نے روکا ہوا تھا.
تو اس کے لیے تو کم از کم 10 سے 12 ٹن سریا چاہیے اور 2 ٹرک سیمنٹ بھی چاہیے، ریت بجری چاہیے، شٹرنگ کا سامان چاہیے، مزدوری چاہیے، وہ مشینیں چاہیے. تو پھر میں کیا کروں گی؟ انہوں نے مجھے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، تم اللہ کے سپرد. مجھے جو پیسے ملے ہیں اگر یہ لینے ہیں تو لے لو، لیکن پھر میں کھاؤں پیوں گا کیا؟ ڈیلس جانا تھا، انہوں نے وہ کورس بھی کرنا تھا بیل 412 پہ، اور وہ پھر اللہ نے وہ چھپا کے بکسوں میں تھے کھلا ہوا، پھر یہاں اس کو جڑوانا بھی تھا چھپ کے لاہور میں بینکوں میں بیٹھ کے. یہ سب کام میرے میاں نے کیا تھا. تو جی وہ چلے گئے، میرا دل ڈوبنے لگ گیا. اب یہ چیزیں ساری تیاری ہو رہی ہے تو میں کیا کروں گی؟ یہ تو بہت پیسے چاہیے. تو میں کتاب میں ڈھونڈ رہی تھی کہ میں کچھ پڑھوں، کیونکہ اس وقت تھی وہ شب برات جس کو ہے. حالانکہ ہر روز ہی شب برات ہے، ہر روز ہی شب برات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے. جب ضرورت ہے مانگو، جب ضرورت ہے مانگو، جب ضرورت ہے مانگو. میرا یہ ایمان ہے. میں نے غنیمت الطالبین کوئی گفٹ دے کے گئے تھے ایک کل قدرت میرے میاں کو، وہ جل کلو کے تھے، وہ ہم زلف نہیں تھے، برادر ان لا، جل کلو کی بہن ان کی بیوی تھی. تو وہ گفٹ ہمیں دے کے گئے تھے وہ کتاب. تو میں نے اس کو ایسے کھولا نہیں تھا، اتنی بڑی تھی، میں تو اپنے کاموں میں بزی رہتی تھی. میں نے ڈھونڈا تو مجھے ایک یہ اللہ نے کھول کے میرے آگے ہی کر دیا. جب میں نے یہ پڑھا، میں نے اس کو، میں اقرار کرتی ہوں مجھے نہیں پتا، میری عمر بھی اتنی نہیں تھی، 91 میں میری ایج بھی اتنی نہیں تھی کہ میں اتنے سمجھ سکتی. اور مجھے کسی قرضوں ورزوں کا کیا پتا، نہ ہی میں نے گھر بناتے وقت اللہ نے مجھے ایسے مصیبت میں ڈالا تھا کہ میں قرضے کسی سے لیتی یا کچھ. لیکن مجھے ایک کام مکمل کرنا تھا، پیچھے بند نہیں کرنا تھا، ورنہ وہ ٹھیکیدار اور وہ آرکیٹیکٹ وہ چلے جاتے کہ دفعہ ہو، جب پیسے نہیں تو بیٹھو، پھر ملتے ہی نہ. تو میں نے یہ پڑھا، میں نے غلط پڑھ لیا. یہ تو پڑھا یا اللہ انت اللہ انت اللہ بلا واللہ انت اللہ لا الہ الا انت اللہ 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 واللہ انہ لا الہ الا اللہ اقضی انی الدین. میں نے کہہ دیا دین نہیں، میں نے تو سمجھی دین کی باتیں ہوں گی، اسلام کی. مجھے کیا پتا دین کوئی قرض بھی ہوتا ہے. میں نے کہا اقضی انی الدین ورزقنی بعد الدین. اللہ مجھے معاف کرے، مجھے کیا پتا، اللہ کو پتا تھا کہ یہ خلوص نیت سے پڑھ رہی ہے. اور یہ میں نے جان مات پہ بیٹھ کے، مجھے نہیں پتا مجھ سے کتنی دفعہ پڑھا گیا. میرا خیال ہے کہ ایک تسبیح بھی نہ پڑھی گئی ہوگی، کیونکہ سارا دن مشینوں پہ کام کرنا، گھر کے لیے چیزیں خرید کے لانی، کھڑے ہو کے جو سپروائزر تھا اس کو سپروائزر کرنا، ناپنا، ایسے گز پھیر کے ناپنا، جہاں غلطی ہے وہاں پینسل سے مارکر سے نشان لگا کے اس کو کہنا بھی کہ یہ کیا ہے، اب اس کو توڑو دوبارہ بناؤ، میں غلطی نہیں برداشت کروں گی. یہ اسی گھر کی صفائی سے. اور وہ میرے میاں کو شکایت کرتے تھے، یہ کہاں سے آپ بیوی لے آئے ہیں، اس کو اتنا کچھ کیسے پتا ہے. 200 نخرے کرتی ہے، کبھی کہتی یوں کرو، کبھی کہتی یوں کرو، اور ویسے کہتی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو میرے میاں نے کہا یہ جہاں پیدا ہوئی ہے اس میں اس جیسے 10 گھر بنتے ہیں، اتنے بڑے گھر سے آئی ہے. تو اس کو پتہ ہی ہے، جب ہاں آنکھ ہی وہاں کھولی رہی وہاں ہے. بہرحال میرے رب نے یہ گھر ایسے میرا بنایا ہے کہ آپ سمجھے، جب میں نے دعا کی تو خانہ کعبہ کھل گیا خواب میں اندر چلی گئی، میں نے سب کچھ دیکھ لیا. تو یہ اللہ کا گفٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کوئی آتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے گھر میں لگتا ہے بھرا ہوا ہے لوگوں سے اور کوئی خاص مخلوق سے. تو میں کہتی ہوں یہ اللہ نے کہا تھا، یہ اللہ نے تجھے تحفے میں دیا. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میری ایک ورکر ہے، وہ آئی ہے، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ پلاٹ میں نے لینا ہے. تو میں کہتی ہوں اس کے ارد گرد کہیں ہمارے بھی 2 پلاٹ ہیں. کہتی ادھر سے میرے بھائی کا گھر قریب ہے. میں نے کہا یہاں کوئی ہم نے بھی خریدے میں، لیکن ایگزیکٹ مجھے پتہ نہیں کہاں ہے. تو اس نے کہا میں بھی ادھر لینا چاہ رہی ہوں، اور یہ میرے خواب میں، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا میرے لیے بھی دعا کرنا. تو میں نے اس کی دعا کی تھی، اللہ اس کو بھی گھر دے دے اور اس کی اپنے میاں سے صلح بھی کرا دے، لڑائی بھی ختم کرا دے، اور سارا کچھ. میرے خواب میں یہ خواب آیا. اس کے بعد میں نے خواب آیا، کوئی آ کے مجھے کہہ رہی ہے تمہاری کمیٹی نکل گئی، مبارک ہو. تو میں نے کہا میں نے دعا کی تھی کہ جب مجھے واش روموں کی ٹائلیں چیزیں چاہیے اس وقت میری کمیٹیاں نکل آئیں 2-3، تو آگے پیچھے اور جگہوں سے. پھر مجھے خواب آیا
کہ میرا کزن اب فوت ہو گیا، اللہ اس کو جنت الفردوس میں درجات بلند دے، کہ وہ آیا ہے میرے گھر اور وہ ایک لفافہ مجھے دے رہا ہے۔ اب صبح جب میں 7 بجے 7:30 اٹھی تو وہ میری ورکریں پوری 4 کزنس کٹھی آتی تھی میرے گھر نا، تو انہوں نے کہا السلام علیکم باجی، میں نے کہا وعلیکم السلام، آپ تو جلدی آج اٹھ کے بیٹھی ہیں، رات کو جاگی بھی تھی۔ میں نے کہا میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ لوگ آئیں گے تو میں نے بتاؤں گی کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ تم ایک پلاٹ جگہ پہ پھر رہی تھی کہ میں یہ پلاٹ لے رہی ہوں۔ تو اس نے اپنے پرس کھولا اور اس میں سے مجھے 25,000 نکال کے دیا، باجی بسم اللہ الرحمن الرحیم پکڑ کے پڑھ کے پکڑے، وہ جو آپ کے ادھر سے 2 پلاٹ تھے نا وہ ہم نے لینے، آپ کو پیسے مل جائیں گے، لیکن یہ میرے ابو اور بھائی آئے تھے، وہ رات کو دے گئے تھے کہ تم وہ پلاٹ لے لینا۔ یہ جی وہ یہ خواب تھا میرا کہ وہ مجھے تو پتا بھی نہیں وہ کہاں پھر رہی ہے، اور اس نے مجھے اپنی دعا کہی ہوئی تھی، میں نے اس لیے مانگی تھی اس کی رو رو کے اس کو گھر دے دینا، اس کو بھی دے دینا، جیسے مجھے دے دیا ہے اس کو بھی دے دینا۔ تو اس نے مجھے وہ بیانہ پکڑا دیا کہ یہ لے، باقی آپ کو ہفتے 10 دن میں آ جائیں گے، اور کچھ ہماری 4-5 کمیٹیاں بھی ہم چاروں نے آپ کے پاس ڈالی ہوئی ہیں، وہ بھی آپ خود ہی رکھ لینا، تو پیسے اس طرح ایڈجسٹ کر لیں گے۔ اچھا، اب 10 بجے کے قریب میں نے اپنے بیٹ مین کے ہاتھ کمیٹی بھیجی، جہاں ڈرا ہونا تھا 1 بجے، کمیٹی دے انہیں کہنا اگر باجی کو ٹائم ملا تو آئیں گی، نہیں ملا تو نہیں آئیں گی، آج گھر میں یہ ضروری کام ہو رہے ہیں، چیزیں پوری کر کے دیں۔ لیکن مجھے ٹائم ملا، میں اس وقت ڈرا ہو چکا تھا، میں گئی ہوں، تو انہوں نے مجھے دور سے کہا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، آپ کی 2.5 لاکھ کی کمیٹی نکل آئی۔ اس وقت 2.5 لاکھ بڑی بات ہوتی تھی 91 میں۔ اس کے بعد جناب شام کو میں گھر رہی ہوں، وہ لوگ اب تو کچھ بھی نہیں آتا کسی کے گھر سے، شاید ایک آدھے کے گھر سے آئے، لیکن اس وقت ہر گھر سے حلوہ، پوڑیاں، چنے اور کس سے حلیم، اس طرح چیزیں آتی تھی، وہ آنے شروع ہو گئے، بیل ہوئی تو میرا بیٹ مین باہر گیا، اور مطلب وہ بیٹ مین تھا، لیکن جب ہم نے ریلیز لے لی تو پھر ہم نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ اب تنخواہ دے کے رکھ لیں گے، اپنا ٹرینڈ بندہ ہے۔ اس نے آگے کہا باجی ایک بندہ باہر کھڑا ہے، میں نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں ان کے تایا کا بیٹا ہوں، تو ان کو جا کے اندر بتاؤ اسلام آباد سے آیا۔ تو میں نے کہا تایا کا بیٹا ہے، کبھی پہلے تو آیا نہیں ہے تایا کا بیٹا، ہے تو صحیح لیکن آج تک تو آیا نہیں ہے، پتہ نہیں پھر آج کیسے آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا بلا لو، وہ اندر آ گیا، تو میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی ادب سے، وہ تو میری ماں کی ایج کا تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آج کس طرح یاد آئی؟ کہتے ہیں میں نے کس سے سنا تھا کہ نسرین گھر بنا رہی ہے، تو میں نے کہا میں جاتا ہوں دیکھ کے آتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بنا رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے بنا رہے ہیں، تو آپ نے دیکھنا ہے تو میں چلے دکھا لاؤں۔ تو کہتے ہیں افتخار کدھر ہے؟ میں نے کہا وہ تو ہم ڈیلس گئے ہوئے ہیں امریکہ کورس پہ، بیل 412 ہیلی کاپٹر کے۔ تو کہتے ہیں پھر جب وہ آئے گا تو جائیں گے۔ تو میں نے اپنے اس کو روشن کو کہا کہ باقی بھی کسی کو ساتھ لگاؤ اور فٹافٹ کھانے پینے کی چیزیں ان سامنے لا کے رکھو۔ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے جلدی جانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں اتنے سالوں بعد، جب میرے بچے اب اسکول جا رہے ہیں، جب سے میں شادی ہوئی یہاں ہوں۔ تو اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں، میرے گھر میں چوری ہو گئی، بہت سارے چیزیں لوگ نکال کے لے گئے، پرائز بانڈ، پیسے۔ اب میں نے کچھ پیسے جوڑے تھے فرنیچر کے لیے، لیکن اب میں نے سوچا میری چچا کی بیٹی ہے گھر بنا رہی ہے، تو چلو میں یہ پیسے فی الحال اس کو دے آؤں، تو پھر مجھے بعد میں اگر ہوں گے تو دے دینا، نہ ہوں گے نہ دینا۔ میں نے کہا میں نے نہیں لینے، مجھے نہیں ضرورت، اللہ کا شکر۔ انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، میں نے دیے بغیر نہیں جانا، تمہارے پاس جب ہوں گے دے دینا، نہ ہوئے نہ دینا۔ وہ بھی مجھے پیسے دے گئے، اور ایک دن میں مجھے 5 طرف سے پیسے آ گئے، جبکہ میں نے پڑھا بھی غلط، پڑھا بھی تھوڑا، مطلب بھی نہیں پتا، کیونکہ اس پہ مطلب نہیں تھا لکھا۔ جو میں نے اس لیے یہ آپ کو اپنی کہانی، سچی کہانی بتائی ہے، تاکہ آپ کا ایمان بڑھے، آپ اس کو پڑھیں اور اللہ آپ سے قبول و مقبول فرمائے اور جھولیاں بھر بھر کے دے۔ میں یہ کہتی ہوں کہ روزانہ میں شامل کر لیں، جب زبان پہ چڑھ جائے گا 2 منٹ نہیں لگیں گے پڑھنے میں، زیادہ نہیں تو 11 دفعہ 21 دفعہ 41 دفعہ اتنا ہی پڑھ لیا کرے۔ آپ کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ آپ سے یہ قبول و مقبول فرمائے،
ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, उम्र दराज अता फ़रमाए और आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे इजाज़त दीजिए। व आखिर दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़।